الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بیع سلف کے بارے میں تھی، تو بیع سلف کے کچھ شرائط آپ کو بتا رہے تھے اور آج بھی کچھ شرائط بتائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بیع سلف میں ضروری ہے کہ جس جگہ آپ نے عقد کیا ہے وہاں پر ثمن کو آپ قبض کر لیں۔ یعنی اگر میں آپ سے 5 من چاول خرید کرتا ہوں اور چاول فرض کریں 1 مہینے کے بعد وہ آپ کی کٹائی ہوگی، تو 5 من کی جو بھی قیمت ہم طے کریں وہ ابھی آپ کو لینی ہے مجھ سے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر میرے آپ کی طرف ثقلین شاہ 5000 روپے تھے، میں کہتا ہوں کہ جو میرا قرضہ آپ کی طرف ہے اس کے بدلے میں مجھے 5 من چاول دے دینا، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کا پورا جو ہے کیا کھیل الفاظ پہ ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ سے وہ چاول خریدے ان پیسوں کے بدلے میں جو میرے آپ کی طرف قرض تھا، تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاول بھی ابھی آپ مجھے نہیں دے رہے اور ثمن بھی میں آپ کو ابھی نہیں دے رہا ہوں۔ میری ثمن آپ کی طرف دین ہے اور پھر چاول بھی دین ہے۔ بیع دین بدین لیس بجائز، قرض کا قرض میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ ثقلین شاہ 5000 میں مجھے 5 من چاول دے دو، اب یہ ہمارا معاملہ ہو گیا۔ یعنی میں نے کیا کہا؟ اشتری تو 5 من چاول بے 5000، ٹھیک۔ اب یہ جب ہم نے ایجاب قبول کر لیا، اس کے بعد میں کہتا ہوں بھائی وہ حساب کر دو، جو میری تمہاری طرف 5000 تھے وہ تم رکھ لینا۔ کہتے ہیں یہ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بائع مقابلہ ہے، بے تو چاول بے 5000، وہ بائع مقابلہ ہم نے دین پہ نہیں لگائی، وہ تو 5000 پہ لگائی ہے، تو یہ با جو ہے تقابل کا ترجمہ دیتا ہے، تو یہ جائز ہوگا۔ کسی شخص نے کہا کہ بھائی کان کو یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو، بات تو وہی ہوئی۔ یعنی ثقلین شاہ کی طرف جو آپ کے 5000 تھے اس کے بدلے میں آپ نے چاول لیے ہیں۔ ہم کہیں گے بھائی بات وہ نہیں ہوئی نا۔ اگر آپ سورہ حمد میں انعمت پڑھتے ہیں اور انعمتو پڑھتے ہیں تو کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اصل آپ اگر کیش کی صورت میں بھی خریدیں، 5000 آپ کی جیب میں پڑے ہیں، آپ کہتے ہیں ثقلین شاہ مجھے 5000 چاول دینا 1 مہینے کے بعد، اس کے بدلے میں آپ کو 5000 روپے دے رہا ہوں، تو جب عقد پڑھا تو اس وقت تو آپ نے 5000 نہیں دیے، 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ کے بعد آپ نے 5000 دیے، تو گویا کہ یہ 5000 بھی آپ کی طرف قرض ہو گیا، پھر تو یہ بیع دین بدین یہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے محاسبہ یعنی کیا؟ میں نے جو ثمن معین کی تھی اس وقت میں نے دین کا حساب نہیں کیا، دین کو اپنے زبان پہ بھی میں نہیں لایا، تو بعد میں محاسبہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو قرض کو اس جنس کے بدلے میں دینا چاہتے ہیں، اس میں جنس دونوں کی الگ الگ ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ میرے آپ کی طرف 5000 روپے تھے، آپ سے چاول لے رہا ہوں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے بھی آپ کی طرف 5 من چاول ہیں اور اس کے بدلے میں 5 من چاول لے رہا ہوں، تو پھر یہ بیع نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں تہاتر۔ تہاتر یعنی کیا؟ یعنی بس وہ کاٹ پیٹ ہو گیا، پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا، یہ کاٹ پیٹ ہو گیا۔ کاٹ پیٹ کے لیے شاید کوئی اور بھی لفظ ممکن ہے کہ لگائیں، لیکن میرے ذہن میں ابھی کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی مبیع کیسے دو گے؟ مثلا میں نے آپ سے 5 من بیٹا کیا لیے ہیں؟ چاول۔ کہتے ہیں کہ وہ مبیع یا تو وہ پیمائش کے ذریعے دیتے ہیں، کوئی ایسا برتن بنا ہوا ہے بھائی یہ 10 برتن دوں گا، جیسے عربی میں رتل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنی سندھی میں اگر آپ لوگ تو ابھی بھول گئے ہوگے ٹویو،
ٹویو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ لکڑی کا ایک برتن بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے فوجی کی ٹوپی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، وہ بھر کے اس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. یا مثلا آج کل تیل پیٹرول یہ کس کے ذریعے دیتے ہیں؟ تول کے نہیں دیتے ہیں، یہ ڈرم بھر کے دیتے ہیں، تو اس کو کہیں گے مکیل. اگر جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ مکیل ہے تو اس کو آپ پیمائش کے ذریعے دیں گے. موزون، اگر وہ تول کر دی جاتی ہے تو آپ کو تول کر دینی ہے. معدود، اگر وہ گن کے دی جاتی ہے تو آپ کو گن کے دینی ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں کیلے کا کاروبار کیسے ہوتا ہے؟ گنتی پہ. بھائی 1 درجن اتنے پیسوں کا، ٹھیک ہے. انڈا بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ گنتی پر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی 5,000 لے لیں اگر رحمانی، 1 مہینے کے بعد مجھے جو ہے کیا ہے 100 انڈے دیں، تو وہ میں گنتی کر کے دوں گا، اس میں تول اور ناپ کی کوئی چیز مد نظر نہیں ہوگی. لیکن جو چیز آپ گنتی کر کے دیں گے اس میں جنس آپ کو معین کرنی ہوگی. کچھ مرغیاں ہوتی ہیں مثلا مصری مرغیاں جو آج کل پالتے ہیں، ان کا انڈا اتنا چھوٹا ہے، اور کچھ مرغی ہیں جو اپنی دیسی تھی ان کا انڈا اتنا ڈبل ہے. تو وہ آپ کو معین کرنا ہوگا بیع کے وقت کہ بھائی میں جو آپ سے انڈے لوں گا دیسی مرغی والے لوں گا یا مصری مرغی والے لوں گا. بات واضح ہوگی. پھر ایک اور بھی انڈا آ گیا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، بالکل کالے کلر کا انڈا، یعنی وہ ایسی مرغیاں ہیں جن کا گوشت بھی کالا ہے، کلر بھی کالا ہے، ان کا انڈا بھی کالا ہے. وہ تو سنیں ایک انڈا 5,000 ہزار سے 20,000 ہزار کا انڈا ہے. تو آپ کو وہ جنس معین کرنی ہوگی کہ ہم کون سا انڈا وغیرہ لیں گے اور دیں گے. خوب، میرے خیال میں یہاں پر ہم جو ہے کیا ہے بحث کو ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف. تو بھائی میرے جوادیہ والے، آپ لوگ بھی عبارت پہ توجہ آج کل نہیں کر رہے، ثقلین شاہ اس میں جرمانہ لگ جائے گا. خوب، چلیں عبارت کی طرف. ولا بد، اور ضروری ہے، من قبض سمن، آگاہ عبارت مل گئی کہ سمن قبض کی جائے قبل تفرق، اس سے پہلے کہ آپ یعنی متعاقدین ایک دوسرے سے جدا ہوں. کاظم بھائی توجہ دھرو. اول محاسبت بہی، یا بیٹا حساب کیا جائے بہی اس سمن کا. کس سے حساب کریں؟ من دین علیہ، اس قرض سے جو کہ علیہ بائے پر تھا. یعنی جو چاول گندم بیچ رہا ہے میرے اس کی طرف پیسے تھے. اے علل مسلم نہیں پڑھنا بیٹا، مسلم. مسلم ہوگا مشتری، مسلم ہوگا بائے. اذا لم یشترط ذالک فی العقد، یشترط پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مشتری. جب مشتری شرط نہیں کرتا اس قرض کی عقد میں، یعنی عقد میں بیٹا نہیں کہتا کہ میں چاول خرید کرتا ہوں اس قرض کے بدلے میں جو میرا تیری طرف ہے، نہیں، ایسا بات ایسی نہیں کہے گا، بلکہ یوں کہے بین یجعل ثمن نفس ما فی ذمت، یہ شرط کے واضح کریں. یعنی آپ کہتے ہیں میری ثمن وہی ہوگی جو تمہارے ذمے ہے، یہ کرے گا تو عقد باطل ہو جائے گا. بلکہ عقد کے وقت آپ ثمن کو مطلق چھوڑیں بھائی کہ 5,000 میں خریدتا ہوں. وَلَوْ شَرَطَهُ كَذَلِكَ، بیٹا وَلَوْ شَرَطَهُ، اگر بائع شرط کرتا ہے، ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس دین کی طرف، اس قرض کی. كذلك، ایسے ہی کہ وہ ثمن میں دوں گا. بطل، تو یہ عقد باطل ہو جائے گا. کیوں باطل ہوگا؟ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، اس لیے کہ آپ قرض کو بیچ رہے ہیں قرض کے بدلے میں. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ وہ جو چاول خرید رہے ہیں وہ بھی قرض ہے، اور جو اس کا ثمن دے رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ قرض ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اما کون المسلم فیہ دین فواضح، جناب رجب صاحب کہتے ہیں دین کیسے ہوا؟ لکیر کے فقیر ہم نہیں بنیں گے، ہم دلیل کے ساتھ بات مانیں گے. آگے یہ کاظم کہتے ہیں بھائی مسلم فیہ، یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے، چاول مثلا 1 مہینے کے بعد خریدیں گے، یہ تو دین ہے یا نہیں؟ یہ تو دین ہے، کیونکہ 1 مہینہ یا 2 مہینے کے بعد خریدا جائے گا. وَأَمَّا ثمن، اچھا جو ہم قیمت دے رہے ہیں وہ دین ہے. یہ کیسے؟ الذی فی ذمتہ، جو کہ بائع کے ذمے ہے. فَلِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ،
فَلِأَنَّهُ کی ضمیر بیٹا سمن کی طرف جائے گی. بھائی یہ سمن بھی جو ہے کیا ہے، یہ مسلم کے ذمے میں ہے. فَإِذَا جُعِلَ عِوَضًا، جب اس دین کو عوض قرار دیا جائے، للمسلم فیہ، اس چیز کے لیے کہ جس پر معاملے سلم واقع ہوا ہے، صدق بیع الدین بالدین، تو صدق کرتا ہے کہ ہم نے دین کو دین کے بدلے میں بیچا ہے. لأن النفس الدین، اس لیے کہ خود لفظ دین قد قرن بالباء، اس کو با کے ساتھ، با کون سی مقابلہ والی، اس کے ساتھ لایا گیا ہے. فصار ثمنا، بیٹا سارا کو اسم کی ضرورت ہے، اور وہ اسم جو ہے کیا ہے، ہوا کی ضمیر ہے، آگا یہ مومن علی، اور وہ جا رہی ہے دین کی طرف، تو نتیجے میں دین ثمن ہو گیا. بخلاف المحاسبت، لیکن اگر آپ معاملہ مطلق کرتے ہیں کہ 5,000 کے چاول دے دو، اس کے بعد پھر آپ جا کے یہ کہتے ہیں کہ جو میرے آپ کی طرف تھے اس میں نے وہ کاٹ دیے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. علیہ کی ضمیر جائے گی بیٹا بائے کی طرف. قبل تفرق، البتہ یہ محاسبہ بھی کب کرنا ہے؟ تفرق سے پہلے کرنا ہے. اذا لم یشترط، اگر پڑھیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا. اذا لم یشترط، جب اس قرض کو آپ شرط کے طور پر پیش نہ کریں. لأنہ استفاء الدین قبل تفرق، لأنہ کی ضمیر پلٹا دے محاسبہ کی طرف، اس لیے کہ یہ محاسبہ کرنا، یعنی میں آپ کو کہتا ہوں جو 5,000 میں نے چاول لیے ہیں وہ انہی کے بدلے میں آپ کو ختم کر دے جو میرے آپ کی طرف ہے، تو یہ تو میں نے قرضہ حاصل کیا آپ سے قبل تفرق، ابھی ہم جدا نہیں ہوئے تھے، میرا قرضہ مجھے مل گیا. ما عدم ورود العقد علیہ، جبکہ عقد بیٹا اس قرض پر واقع نہیں ہوا، عقد 5,000 پر واقع ہوا ہے. فلا یقصر، کہتے ہیں یہ صورت محاسبہ والی کم نہیں ہے، اما اس صورت سے لو اطلقا ہو، اگر یہ لوگ جو ہے کیا ہے مطلق ثمن کی بات کرتے ہیں کہ بھائی 5,000 میں 5 من دے دو. ثم احذرہ، بیٹا احذر کو فاعل بھی چاہیے اور مفعول ہو کی ضمیر ہے، اس کا فاعل ہے مشتری، ہو کی ضمیر جائے گی سمن کی طرف، پھر مشتری وہ سمن حاضر کرتا ہے تفرق سے پہلے. مثلا دیکھیں، میں نے ایک عقد کیا کراچی میں، کس کے ساتھ؟ یہاں کے طلاب کے بھی اگر نام ذہن میں رکھیں، ایک طالب علم ہے ذوالفقار، میں نے اگر ذوالفقار کے ساتھ ایک عقد کیا کہ بھائی 5,000 میں 5 من چاول دے دو، میں کہتا ہوں ثقلین شاہ 5,000 ان کے اکاؤنٹ میں آپ بھیج دو. ابھی ہم دونوں جدا نہیں ہوئے، ہم دونوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے، آپ گئے موبی کیش کے ذریعے 5,000 ان کو بھیجے، ان کے فون نے گھنٹی بجائی کہ 5,000 مل گئے، تو کہتے ہیں یہ بھی تو ایک قسم کا قرض تھا نا، یعنی 5,000 میں نے یکدم تو ان کو نہیں دیے، تو یہ جائز ہے، تو محاسبے والا بھی جائز ہے. 5 منٹ کے لیے قرض ہو یا 5 سال کا قرض ہو، کوئی فرق نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْمُحَاسَبَةِ، بتحقیق یہ آگئے مشتری محتاج ہے بیٹا حساب کتاب کرنے کی طرف، مع تخالفہما، جب وہ قرضہ اور جو چیز خریدی ہے وہ دونوں مخالف ہوں، جنساً او وصفاً، یا تو ان کی جنس الگ ہو، میرے آپ کی طرف روپے ہیں، میں آپ سے کیا لے رہا ہوں؟ چاول، یا ان کی وصف الگ ہے، میرے آپ کی طرف جو کیا دینار ہیں اور میں آپ سے درہم لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو جنس الگ ہو گئی، ٹھیک ہے. یا یوں کہیں کہ میرے آپ کی طرف آگا کیا تھا؟ چاول تھے باسمتی، اور آپ مجھ سے چاول لے رہے ہیں، مثلاً جو ہے کیا ہے کوئی مثلاً جو ہے کیا ہے ادا سندھی میں چھا جائے وہ ڈارو، یعنی وہ ادھیا، میرے آپ کی طرف ثابت چاول تھے، آپ مجھ سے وہ چھوٹے ٹوٹے ہوئے چاول لیتے ہیں، تو وصف ان کی کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی. اما لو اتفق ما فی الذمۃ وثمن فیہما، لیکن آپ کی طرف جو میرا قرض تھا، ٹھیک ہے، اور جس کو میں نے ثمن قرار دیا ہے، وہ دونوں متفق ہیں فیہما، جنس میں بھی اور وصف میں بھی، تو وقع تہاتر، یہ تو آٹومیٹک جو ہے کیا ہو گیا؟ ادلا بدلا. ہاں بھائی مومن، ہم اس کو سندھی میں بولیں گے لتھ پتھ تھیو، ٹھیک ہے، یعنی جیسا میرا آپ کی طرف تھا ویسا ہی آپ کا میری طرف ہے، تو آٹومیٹک ہو گیا. قہرین یعنی بغیر اختیار کے، بغیر ارادے کے، آٹومیٹک ایسے ہو جائے گا. وَلَزِمَ الْعَقْدُ، اور یہ عقد جو ہے کیا ہے لازم ہو جائے گا. وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ،
मोमिन मैंने मुसन्निफ को मंसूब क्यों पढ़ा? अहसनतुम वलाकिन्नल मुसन्निफ फी दुरूस, लेकिन मुसन्निफ साहब ने किताब दुरूस में इस्तशकल, इश्काल किया है अल्लाह हाजा, इस बात पर। कौन सी बात पर भाई मेरे? इस बात पर कि ये जो आप कहते हैं कि समन और दैन दोनों क्या हों, मुत्तहिद हों, ठीक है, इस पर मुझे इश्काल है, इसका अक़द का सही होना आगा मुश्किल है। इस्तनादन, भाई दलील भी तो दी होगी ना, दलील दिए इला अन्नहु यल्ज़मु मिन्हु कौनु मौरिदल अक़द दैनन बिदैन, कहते हैं इसमें लाजिम आता है कि ये जो आपका अक़द है बेटा, ये दैन बिदैन है, यानी कर्ज़ के बदले में कर्ज़ा, ठीक है, कर्ज़ के बदले में कर्ज़े को ख़रीदना बेचना ये ठीक नहीं है। वह यंदफ़े, लेकिन ये मुसन्निफ़ का एतराज़ ख़त्म हो जाता है, बेअन्न बैअ-दैन बिदैन ला यतहक़्क़क़, भाई बैअ दैन बिदैन मुतहक़्क़िक़ काज़िम नहीं होगी जब तक आप दैन पर बा को न लगाएं। अगर आप यूँ कहते हैं मुझे 5 मन चावल दे दो, बिद्दैनिल्लज़ी अलैका, उस कर्ज़ के बदले में जो तुम्हारे पास है, तो फिर चावल भी दैन है और कीमत भी दैन है, तो ये ठीक नहीं होगी। हो बेअन्न बैअदैन बिदैन ला यतहक़्क़क़ इल्ला इज़ा जुइला मअन फ़ी नफ़्सिल अक़द, जब दोनों कर्ज़ों को हम अक़द में ज़िक्र करें, मुतक़ाबिलैन फ़िल मुआवज़ते, और एवज़ में हम उनको एक दूसरे के मुकाबले में रखें, क़ज़ियतन लिल बाए, ये बा की तक़ाज़ा यही है कि बा मुकाबला के लिए आती है। वही मुंतफ़ियतुन होना, और बेटा ये जो मुआवज़ा दैन बिदैन है ये यहाँ पर मुंतफ़ी है। लिअन्न समन होना अमरुन कुल्ली, इसलिए कि आगा ये अब्दुल कादिर यहाँ पर समन ये 5000 में मुझे दे दो, 5000 जेब वाले, या जो आपकी तरफ कर्ज था, या जो मेरे बैंक में पड़े हैं, या जो ATM में निकलवाऊंगा, वो कोई मुअय्यन नहीं है। खूब, व तअयीन हो, और उस कुल्ली को हम मुअय्यन करते हैं बादल अक़द, अक़द के बाद, फ़ी शख्सिन, किसी एक फ़र्द में। भाई वो फ़र्द कौन से हैं? या जेब से 5000 का नोट निकाला, या मैंने कहा जो मेरे आपकी तरफ कर्जा वो आप समन में ले लें। ला यक्तज़ी, कहते हैं ये उसको मुअय्यन करना किसी फ़र्द में तकाज़ा नहीं करता, कौन समन कौनहु, कि भाई ये शख्स जो कि मुअय्यन किया है, हुवा समनुल्लज़ी जरा अलैहिल अक़द, ये वही समन है कि जिस पर अक़द वाक़िअ हुआ था। भाई मेरे अक़द वाक़िअ हुआ था कुल्ली पर, अभी जो दे रहा हूँ उस कुल्ली का एक फ़र्द दे रहा हूँ। वह मिसल हाज़ा तकास व तहासुब, और इस किस्म का तकास यानी क्या? यानी हिसाब करना कि भाई जितने मेरे आपकी तरफ थे उतने ही आप रख लें, ठीक है। फरमाते हैं वह तहासुब, और ये जो हम हिसाब करते हैं कि भाई जो मेरे आपकी तरफ थे वो समन में हिसाब कर दो, ये इस्तिफ़ाउन ला मुआवज़तुन, ये बेटा अपना कर्जा हासिल करना है, इसको हम मुआवज़ा नहीं कहते हैं। वलो अस्सर मिसल ज़ालिक, अगर इस किस्म की बात असर करे कि कर्ज़ को आप समन की सूरत में देते हैं, लअस्सर मा इतलाक़ ही की ज़मीर बेटा अक़द की तरफ जाएगी, फिर तो जब आपका अक़द मुतलक होगा तो उसमें भी असर अंदाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसमें भी 2-4 सेकंड के लिए तो कर्ज़ होता है, उसके बाद आप जाके अदा करते हैं। सुम्म दफ़अहु फिल मजलिस, इतलाक़ के बाद फिर वो समन आप उसे दे देते हैं फिल मजलिस, उसी जगह पर, लिसिद्क़ के बैअ दैन बिदैन अलैहि इब्तिदान, इसलिए कि इब्तिदा में जब तक आपकी जेब से पैसे निकल कर सकलेन दूसरी की जेब में नहीं गए तब तक तो ये दैन है। यहाँ भी सिद्क़ करता है दैन बिदैन, हालांकि ये कोई हर्ज नहीं है। बल्कि बेजवाज़ सूरत सानिया ऐज़न, बल्कि कहा गया है कि ये दूसरी सूरत भी सही है। यानी क्या? यानी आपका जो उसकी तरफ कर्जा था मुहासबा नहीं करें, डायरेक्ट आप उसको जो क्या है समन के तौर पर करार दें, तो ये भी बाज़ उलमा कहते हैं जायज़ है। वही कहते हैं भाई दूसरी सूरत कौन सी है? कहीं आगे अब्दुल कादिर ने कहें कि मैं भूल गया, लो जुइल दैन समनन फिल अक़द, आप ख़ुद उस दैन को बेउनवान समन अक़द में बयान करें। नज़रन, ये नज़र करते हुए भाई किसकी तरफ? इला अन्न माफ़ी ज़िम्मत, बेतहक़ीक़ जो कर्ज़ा मेरा आगा ये सकलैन मुग़ल की तरफ था, बेमंज़िलतिल मक़बूज़, गोया कि वो कब्ज़ कर चुके हैं, जब कब्ज़ हो चुका है तो बस वो मुझे चावल दे देंगे।
وتقدیرہ، الحمدللہ دین بدین کی بات ختم ہو گئی۔ تقدیرہ یعنی یہ چیز جو آپ بیچ رہے ہیں مسلم فیہ، اس کی پیمائش کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں المسلم فیہ او ما یا ثمن، یا بیٹا تقدیرہ کی ضمیر آپ ثمن کی طرف بھی پلٹیں، کیونکہ ثمن بھی کبھی پیسے ہوتے ہیں، کبھی آپ گندم دیتے ہیں اور چاول لیتے ہیں، تو دونوں طرف جنس ہوتی ہے۔ اس کی پیمائش، اس کا ناپ تول کیسے ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں بالکیل، پیمائش کے ذریعے ہو، او الوزن یا وزن کے ذریعے ہو، المعلومین دونوں طرف کو معلوم ہو کہ بھائی اس ڈبے میں کتنی گندم آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا مثلا آپ جس چیز کے ذریعے تول رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 10 کلو ہے، 5 کلو ہے، آدھا من ہے، 1 من ہے۔ فیما یقال او یوزن، فیما یعنی اس چیز میں جس میں ناپ کر دیا جاتا ہے یا جس کے ذریعے اس کو تولا جاتا ہے۔ وَفِيمَا لَا يُضْبَطْ إِلَّا بِهِ، اور کہتے ہیں کہ جناب فیما یعنی جو پیمائش کر کے دیا جاتا ہے بیٹا، وہ پیمائش کے ذریعے دیں گے۔ وَفِيمَا اور وہ چیز لا یضبط جس کو ضبط نہیں کیا جاتا، یعنی کیا؟ جس کی معلومات ہمیں نہیں ہوتی، الا بہی مگر کیل کے ذریعے، تو اس کو بھی کیل کے ذریعے ہی دینا ہے۔ وَإِنْ جَازَ بَيْعُهُ جَزَافًا، بیٹا توجہ، اگر معاملے سلف نہ ہو تو اس کو بیع جزاف بھی جائز ہے۔ جزاف کا مطلب کیا ہے؟ بس اندازہ لگاؤ، ہاں لگ بھگ یہ 5 من ہوگی، میں نے 5 من میں آپ کو دے دی۔ تو اگر معاملے سلف نہیں ہوتا تو اسے اندازے پر، جزاف پہ من اندازے پر بیچ سکتے تھے، لیکن یہاں نہیں بیچیں گے۔ کالحطب والحجارت، جیسے لکڑی ہے اور پتھر بھی بیچے جاتے ہیں۔ لأن المشاہدۃ ترفع الغرر، اس لیے کہ اگر آپ دوسری بیع کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد غرر یعنی جس نقصان کا خدشہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اتنا ڈھیر ہے لکڑیوں کا، بخلاف دین۔ لیکن معاملے سلف میں تو دین ہے نا، ابھی وہ جنس جو آپ خرید رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تاج محمد کہ آپ اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ وَاحْتَرَزَ بِالْمَعْلُومَيْن، کہتے ہیں مصنف صاحب نے کہا کہ کیل اور وزن معلوم ہونا چاہیے۔ یہ معلوم کی قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں یہ معلوم کی قید لگا کے انہوں نے اعتراض کیا ان الاحالۃ علی مکیال و سنجۃ مجہولین، آپ بیٹا اپنے معاملے کو حوالے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسے کیل پر جو مجہول ہے۔ سنج یہ اصل فارسی کا لفظ ہے، سنگ، اس سنگ کو عربی میں انہوں نے سنج کر دیا۔ آپ نے کہا بھئی یہ جو پتھر سامنے روڈ پر پڑا ہے یہ 10 پتھر کے برابر مجھے گندم دینا، بھئی وہ پتھر کتنے کلو کا ہے یہ پتہ نہیں ہے، مجہول کی صورت میں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ فیبطل، تو نتیجے میں جب یہ آپ کا کیل اور آپ کا وزن مجہول ہوگا تو یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ او العدد، بیٹا یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کاظم گنتی کے ذریعے دی جاتی ہیں تو ان میں گنتی معتبر ہے، گنتی کر کے دینا ہوگا۔ فی المعدود، معدود یعنی جو چیز گن کے بیچی جاتی ہے۔ مع قلت تفاوت، البتہ جب اس گننے والی چیز کے جو ہے کیا ہے بھائی وہ اعداد میں زیادہ تفاوت نہ ہو، ایک انڈا 1 پاؤ کا، ایک انڈا 1 چھٹانگ کا، پھر اس کو گنتی کے ذریعے نہیں دیں گے بلکہ پھر عقد میں معین کریں گے کہ کس سائز کا انڈا ہوگا۔ تھوڑا بہت تفاوت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کالصنف الخاص، مثلا کوئی خاص صنف ہے، بھائی دیسی مرغی کے انڈے لیں گے، من الجوز واللوز، اخروٹ اور بادام، ٹھیک ہے۔ اما مع کثرت ہی کی ضمیر بیٹا جائے گی تفاوت کی طرف، لیکن اگر اس چیز کے افراد میں تفاوت زیادہ ہے کہ رمان، جیسے بیٹا کیا ہے انار، آپ جا کے انار خریدیں پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے، ایک انار آدھے کلو کا ہے اور ایک انار جو ہے آدھے کلو میں 3 دانے آ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کو میں کہتا ہوں بھائی 100 دانے انار کے گن کے مجھے دینا تو آپ کو معین کرنا ہوگا بھائی سرخ انار یا سفید انار، کندھاری انار یا ایرانی انار، تو وہ معین کرنا ہوگا۔ فلا یجوز بغیر الوزن، اور وہ پھر گنتی کے ذریعے جائز نہیں ہے بلکہ وہ تول کر ہی آپ کو دینا ہوگا۔ وظاہر ان البیز، اور ظاہر بیز بمعنی انڈے، یہ انڈے بھی جو ہیں بیٹا یہ ملحق بالجوز، یہ اخروٹ کے ساتھ ملحق ہوں گے۔
فی جواز ہی کہ انڈوں کو بھی گنتی کر کے بیچنا جائز ہے، مع تعیین صنف، البتہ انڈوں کا صنف معین کرنا ہوگا۔ بھائی صنف کیسے؟ تاج محمد مصری مرغی ہے جو آپ کے مدرسے میں گھوم رہی ہے، اس کے انڈے دینے ہیں، یا جو ہے کیا ہے فرض کریں کسی اور مرغی کے انڈے دینے ہیں۔ وہ فی الدروس قطع بالحاق بالرمان، دروس کس کی کتاب ہے بیٹا؟ ثقلین، دروس کس کی کتاب ہے بھائی؟ ثقلین شاہ۔ احسنتم، شہید اول نے کتاب دروس میں یقین پیدا کیا ہے کہ انڈے بھی ملحق ہوں گے کس کے ساتھ؟ انار کے ساتھ۔ یعنی جیسے انار کی سائز بہت زیادہ فرق کرتی ہے تو اس کو گنتی کے ذریعے نہیں دے سکتے، انڈوں کو بھی گنتی کے ذریعے نہیں دیں گے، بلکہ آپ جب انڈے لے رہے ہیں تو سامنے والے کو کہیں گے بھائی 10 کلو انڈے لوں گا، اب 10 کلو میں جتنے بھی دانے آ جائیں۔ خوب، الممتنع بہی، خوب بھائی وہ انار جو ممتنع بہی، گنتی کے ذریعے دینا، بہی کی ضمیر بیٹا عدد کی طرف جائے گی۔ وفی مثل صوب، اچھا بھائی اگر آپ کپڑا خرید کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کپڑا بنتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آغا یہ پیسے لے لیں اور مجھے جو ہے کیا کپڑا چاہیے ایک ڈریس کا، تو یہ نہیں چلے گا بھائی، وہ آپ ناپ بتا دیں کہ مثلا پرانے زمانے میں اس کے ذریعے ناپ کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے کیا بیٹا؟ ذراع، ٹھیک ہے، یا مثلا جو ہے کیا ہے فرض کریں اس کو کیا کہتے ہیں 1 فٹ، یا اس کو کیا کہتے ہیں بالشت، تو وہ آپ کو معین کرنا ہوگا کہ کس کے ذریعے ناپ کر دینا ہے۔ یعتبر ضبطہ بالزرع، میں نے ذراع کہہ دیا بیٹا، زرع یعنی کپڑے کی ناپ جو ہے کیا ہے اس ہاتھ کے ذریعے بیٹا کیا معتبر ہے، یہ 2 ہاتھ انگلی سے لے کے کوہنی تک جب 2 ملیں گے تو یہ 1 میٹر بن جاتا ہے۔ وَإِنْ جَازَ بَيْعُهُ، اگرچہ جائز ہے کپڑے کو بیچنا بدون زرع، بغیر زرع کے بھی، لیکن مع المشاہدت، جب اس کپڑے کو آپ دیکھتے ہوں، کما مر، جیسے یہ بات گزر چکی بیٹا، لیکن یہ معاملے سلف میں کیونکہ اس کو آپ دیکھ تو نہیں سکتے نا، اس میں کپڑا تو آپ کو بعد میں ملے گا، تو یہاں پر آپ کو وہ ذرا معین کرنی ہوگی کہ کتنی ذرا کپڑا چاہیے۔ وَكَانَ عَلَيْهِ، مولویوں کا کام کیا ہے بھائی؟ ایک دوسرے پر اعتراض کرنا۔ شہید ثانی شہید اول پر اعتراض کر رہے ہیں، وَكَانَ عَلَيْهِ، اور ضروری تھا شہید اول پر ان يذكرہ، کہ وہ کپڑے کا بھی ذکر کرتے، جیسے بھائی انڈے کا فرض کریں فلاں فلاں ذکر کیا تو کپڑے کو بھی بیان کرتے، لخروجہ عن الاعتبارات المذکورۃ، اس لیے کہ کپڑا جو خارج ہو جاتا ہے ان دینے کے طریقوں سے جو بیان کیے گئے، نہ یہ پیمائش کے ذریعے، پیمائش ناپنا نہیں بلکہ کسی برتن کو بھر کے دینا، اس میں بھی کپڑا نہیں آتا، کپڑا وزن میں بھی نہیں آتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کچھ کپڑے تول کر بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی پرانے زمانے میں تو نہیں تھا۔ وَلَوْ جُعِلَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ، بیٹا فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز آپ خریدیں تو یہ شرائط ہیں، اگر ان چیزوں کو آپ ثمن قرار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں آپ کو کپڑا دے رہا ہوں مجھے چاول دینا، تو کپڑے کی پھر وہی ناپ آپ کو ذرا کے ذریعے کرنی ہوگی۔ وَلَوْ جُعِلَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ، اشیاء بیٹا جمع ہے، یعنی اخروٹ ہو گیا، بادام ہو گیا، انڈے ہو گئے، کپڑے ہو گئے، ان کو آپ ثمن قرار دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُشَاهَدًا، بیٹا ثمن تو سامنے موجود ہوتی ہے، مسمن موجود نہیں ہوتی، اگر یہ اپنے سامنے ہے مشاہدن اور وہ دیکھی جاتی ہے، لحقہ حکم البیع المطلق، پھر اس ثمن کے ساتھ مطلق بیع والا حکم ہوگا۔ مطلق بیع والا حکم کیا ہے؟ یعنی آپ تول کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، مشاہدہ کے ذریعے دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ فَيَكْفِي مُشَاهِدَتُ مَا يَكْفِي مُشَاهِدَتُهُ، تو کافی ہے دیکھنا ما اس چیز کو کہ جس کے لیے علماء کہتے ہیں دیکھنا کافی ہے، اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی ہے کی ضمیر بیٹا جائے گی ما کی طرف۔ وَاعْتِبَارُ مَا يُعْتَبَرُ، اعتبار سے مطلب کیا ہے؟ تول اور ناپ، اور کہتے ہیں جس میں تول اور ناپ معتبر ہے اس میں تول اور ناپ ہی کریں گے۔ وَتَعْيِينُ الْأَجَلِ انشاءاللہ فردا، اس میں یہ کہیں گے کہ بھائی اس معاملے سلف میں یہ بھی شرط ہے کہ آپ اس مدت کو معین کریں کہ آپ مجھ سے وہ گندم کب لیں گے،
اس مدت میں آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ماہ جمادی میں لوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی جمادی الاول بھی ہے، جمادی الثانی بھی ہے، ماہ ربیع میں لوں گا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔